اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حضرات، آج میرے بیان کا عنوان ہے کہ ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے دنوں کی فضیلت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں کا سردار بتایا گیا ہے کہ پورے 11 مہینے جو ہے جنت سجتی رہتی ہے ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، ماہ رمضان کے استقبال کے لیے۔ اور ویسے تو جنت پہلے ہی سے سجی ہوئی ہے، لیکن خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے 11 مہینے تک جنت سجتی ہے۔ ویسے ہی جن کے دل جو ہے جنت ہوتے ہیں وہ بھی 11 مہینے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ مہینہ، کب آئے گی وہ رمضان کی راتیں، کب آئے گی وہ رمضان کے لمحے کہ جس میں نیکیاں ہی نیکیاں جو ہے کرنے کا جو ہے موقع ملتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے، عبادت سے کیا ثواب ملتا ہے، وہ تمنا کرے کہ کاش جو ہے پورے سال جو ہے ماہ رمضان ہوتا، ماہ سیام ہوتا، اور ہم جو ہے پورے سال بھر روزہ رکھ کے یہ اتنی ساری نیکیاں جو ہے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیتے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اے لوگوں کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے کہ پہلی رات جیسے ہی رمضان کی آتی ہے تو چنانچہ کیا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطینوں کو زمین میں کر دیا جاتا ہے، اور ایک ایسی ہوا جو ہے عرش سے چلتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس بندے پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، ماہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان یہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان اپنے نامہ اعمال میں ڈھیروں نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا، بیچ والا عشرہ مغفرت کا، اور آخری والے جو ہے 10 دن آخری والا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو اتنا بابرکت والا مہینہ، چنانچہ جیسا کہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ عرض کر دعا ہے اے اللہ ہم کو ان دلہن بنانا کہ جو ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے ہیں، جو ماہ رمضان میں تجھ کو تیری عبادت کر کے تجھ کو راضی کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے جو ہے ہمیں دلہن بنانا۔ تو یہ حوریں باضابطہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے۔ لیکن وہیں پہ اگر ماہ رمضان کے اگر احترام کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب تک ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتی رہے گی تب تک ان کی عزت باقی رہے گی، وہ ذلیل و رسوا نہیں ہوگی۔ لیکن جب میری امت ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دے گی تو چنانچہ پھر وہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گی، ذلت و رسوائی کا جو ہے پھر ان کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن فی زمانے نہ دیکھا جائے تو یہی ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں گے کہ لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے کوئی نظر آتا ہے، کوئی جو ہے جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی گالی گلوچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی جو ہے غیبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے گناہ کبیرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے دریافت کی کہ اے اللہ کے رسول، ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنا کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے مہینے میں گناہ کبیرہ کو بھی کرنا نہ چھوڑے تو یہ ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرنا ہے، اور جو ماہ رمضان کے حق کو ضائع کرے پھر رسوا ہو جائے گا، اس کو رسوا ہونے سے پھر بچا نہیں سکے گا۔ اسی لیے اگر انسان جب روزہ رکھے تو روزہ صرف یہ بھوکا پیاسا رہنے کا ہی نام روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی آنکھیں
گناہوں سے باز رہے، انسان کے ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، انسان کے پیر اللہ کے منع کردہ جگہوں پہ چل کے نہ جائے، انسان کا دل صاف ہو، پاک ہو، انسان کے دل میں نفرت نہ ہو، انسان کے دل میں بغض نہ ہو، انسان کے دل میں حسد نہ ہو۔ جب ان ساری چیزوں سے انسان کا دل پاک ہوگا، آنکھیں صاف ہوگی، پیر گندے جگہ اللہ کے منع کردہ جگہوں میں نہ چل کے جائے، ہاتھ اللہ کے منع کردہ کاموں کو نہ کرے، اور انسان کی آنکھیں بھی بالکل منع کردہ چیزوں کو نہ دیکھے، تو ایسے ہی روزے کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب بتائیے کہ یہ اللہ اب فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب اللہ کیا دے گا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، جو ماہ رمضان کا پھر وہ احترام نہیں کرتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے، تو اللہ کے فرشتے پورے مہینوں میں، یہ باقی 11 مہینوں میں اللہ کے فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے ماہ رمضان کا مہینہ ادب و احترام کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ بخشنے کے لیے، ہمارے گناہ اللہ سے بخشوانے کا مہینہ ہے۔ یہ گولڈن چانس ہمارے پاس آتا ہے کا مہینہ، تو اسی لیے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ رمضان کے روزے بھی رکھیں، رمضان کے میں 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ تراویح کی نمازیں بھی پڑھے، چونکہ باقی مہینوں میں جو فرض پڑھنے پہ جو ثواب ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں نفل کا ثواب فرض اور دنوں کے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا بالکل عظیم الشان مہینہ ہے۔ تو یہ رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں ہم کو اسی وقت نصیب ہوگی کہ جب کہ ہم بھوکا اور پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے ہاتھ کو گناہوں سے بچائیں گے، اپنے پیر کو گناہوں سے بچائیں گے، یعنی مکمل گناہوں سے بچیں گے اور روزہ رکھیں گے۔ تو پھر اللہ نے جو روزے کا مقصد بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، کہ روزہ تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ تو یہ تقوی کا نور اسی وقت نصیب ہوگا جبکہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ تو پھر دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو یہ کھانا پینا، یہ کھانے کی چیزیں، یہ جو حلال چیزیں تھی، وہ رمضان کے 11 مہینوں میں یہ چیزیں ہم کھا سکتے تھے۔ تو رمضان کے مہینے میں انہی چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ پانی پینا رمضان کے باقی 11 مہینے میں، پھر رمضان 11 مہینے میں، یا پھر رمضان مہینے کی راتوں میں بھی پانی پینا، یہ پانی پینا یہ جائز چیز ہے، لیکن روزے کی حالت میں جو جائز چیزیں تھی انہی چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لیکن اگر پھر بندہ اگر روزہ رکھ کے جو حلال چیزوں سے رک کر وہ روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اگر وہ روزہ رکھ کر پھر وہ حرام کام کرے، حرام کمائی کرے، حرام کاموں کو انجام دے، تو پھر اس کا روزہ کیسے اس کا وہ کامیاب والا روزہ ہوگا۔ تو اسی لیے اپنے روزے کو اگر کامیاب بنانا چاہتے ہیں، خود اگر روزے کے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور یہ ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہوں سے بچ کر روزہ رکھیں۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ آخر دعوانا